بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان ایک عمومی لفظ ہے جس کے بولتے ہی ذہن میں ہمدردی، بھلائی، رعایت اور خوف خدا جیسی باکمال خوبیوں کا تصور آتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے پارہ 14 سورہ نحل 90، ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے۔ احسان ایک ایسی خوبی ہے جس کے اوصاف پانی کی طرح ہے۔ جس طرح پانی جس برتن میں ہو اسی کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح احسان کو جس نے جس رنگ میں دیکھا وہی بیان کر دیا کہ احسان یہ ہے، احسان ایسا ہے، حالانکہ احسان ایسا بھی ہے اور احسان ویسا بھی ہے۔ مثلاً احسان سے مراد نیکی کرنا اور بھلائی بھی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، پارہ 1 سورہ البقرہ 58۔ اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ایک مقام پر ہے پارہ 2 البقرہ 195، ترجمہ کنز ایمان، اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ احسان کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ہر وہ کام جو بندے پر واجب نہ ہو اور سامنے والے کو فائدہ پہنچائے احسان ہے۔ احسان یہ نہیں کہ بھلائی کے بدلے بھلائی کی جائے، یہ تو بدلہ چکانا ہے، بلکہ احسان یہ ہے کہ جو برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ احسان کا مطلب اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ نیک عمل کی توفیق اللہ پاک کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے۔ احسان اخلاص کا نام ہے۔ احسان یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر سے بہتر ہو۔ احسان سے مراد فضل بھی ہے۔ احسان معاملات میں ہوتا ہے اور عبادات میں بھی۔ معاملات میں احسان سے مراد لین دین یا خرید و فروخت وغیرہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا ہے۔ مثلاً ہم نے کوئی چیز خریدی تو اس کے بدلے جو رقم طے ہوئی وہ ادا کرنا تو ہم پر لازم ہے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ طے شدہ قیمت سے کچھ زائد دے دینا معاملات میں احسان ہے۔ نیز کسی غریب کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا اور قرض دار کا قرض معاف کر دینا وغیرہ سب احسان کی صورتیں ہیں۔ جبکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادات میں احسان یہ ہے کہ بندہ عبادات کو انتہائی خوبی اور کمال کے ساتھ پورا کرے۔ مثلاً خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا، اخلاص کے ساتھ دل کا حاضر ہونا، ریاکاری نہ ہونا، خود پسندی نہ ہونا، یہ سب عبادات میں احسان کی صورتیں ہیں۔ یاد رکھیے، احسان کامیابی اور خوشبختی کا سبب ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ معاملات و عبادات ہر دو صورتوں میں احسان کو اپنائیں، اور اگر کوئی ہم پر احسان کرے تو احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیں، کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے پارہ 27 سورہ الرحمن 60، ترجمہ کنز العرفان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ نیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو، اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا ہی کر دو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا۔ جو اپنے محسن کے احسانات بھول جائے، ان کا تذکرہ کرے نہ شکریہ ادا کرے، وہ شکر الہی سے بھی محروم ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاکیزہ کردار سے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیا جائے۔ چنانچہ مروی ہے کہ نجاشی بادشاہ کا وفد جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ نے خود ان کی خیر خواہی فرمائی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کام کے لیے کافی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، وہ میرے صحابہ کی عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے بزرگان دین بھی حضور کی اس سنت پر خوب عمل کیا کرتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے احسانات پر بڑی بڑی نوازشیں فرمایا کرتے۔ مثلاً حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ لوہاروں کے بازار سے سواری پر گزرے تو آپ کا کوڑا گر گیا، تو ایک شخص نے اٹھا کر صاف کر کے آپ کو پکڑا دیا۔ آپ نے اپنے غلام سے پوچھا، تمہارے پاس کتنا مال ہے؟
غلام نے عرض کی 10 دینار ہیں۔ فرمایا یہ دینار اس شخص کو دے دو۔ آپ نے اس شخص سے دینار کم ہونے کی وجہ سے معذرت بھی کی۔ احسان کے درجات۔ ایک بہت مشہور حدیث مبارک ہے جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے انسانی شکل میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اور آپ نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ ان میں ایک سوال احسان کے متعلق بھی تھا، جس کا جواب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو اللہ پاک تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس حدیث پاک میں احسان کے 2 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ احسان کا پہلا اور بلند ترین درجہ دیکھنا ہے، یعنی اللہ پاک کی عبادت یہ تصور جما کر کرنا کہ گویا میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ احسان کا دوسرا درجہ اخلاص و مراقبہ ہے، یعنی اللہ پاک کی عبادت اس تصور کے ساتھ کرنا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا بندہ کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے، ریاکاری وغیرہ سے بچے، اخلاص کی تصویر بن کر اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تم یقین کر لو کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ احسان کے چند فوائد۔ احسان ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے انسان کے دنیوی تعلقات میں اس کی کامیابی کو جانا جاتا ہے۔ احسان کرنے والا اللہ پاک کی حفاظت میں ہوتا ہے اور جسے اللہ کا ساتھ مل جائے اسے کسی چیز کا خوف و غم نہیں ہوتا۔ احسان کرنے والے سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرمائے تو اسے لوگوں کا بھی محبوب بنا دیتا ہے، چنانچہ احسان کرنے والا بھی لوگوں کا پسندیدہ بن جاتا ہے اور لوگ اس کے آس پاس جمع رہتے ہیں اور پریشانی کے وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ احسان کرنے والوں کی لوگ عزت کرتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی احسان کرنے والا بنائے اور اپنی محبوب بندیوں میں شامل فرما کر دنیا و آخرت کی ڈھیروں ڈھیر کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔